آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرشتوں سے تعارف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تھا کہ فرشتے جان لیں کہ جب اس نے انہیں بھی آدم کی تخلیق کے بارے میں بتایا تھا تو وہ ان کی حیرت سے واقف تھا، اور یہ کہ وہ ان کی اس الجھن کو بھی جانتا تھا جو انہوں نے ظاہر نہیں کی تھی۔ اسی طرح ابلیس نے اپنی نافرمانی اور ناشکری کے بارے میں کیا چھپا رکھا تھا؟ فرشتوں نے محسوس کیا کہ آدم وہ مخلوق ہے کہ جو وہ جانتے ہیں جو فرشتے نہیں جانتے تھے، اور آدم کی سیکھنے کی صلاحیت اس کی بہترین خوبی تھی۔ ان کے علم میں خالق کا علم شامل تھا، جسے ہم ایمان یا اسلام کہتے ہیں۔ نیز وہ علم بھی شامل تھا جو اسے زمین پر رہنے اور اس پر عبور حاصل کرنے کے لیے درکار ہوگا۔ ہر قسم کے دنیاوی علوم، جو تمام علوم تھے، وہ اس میں شامل تھے۔ آدم ہر چیز کے نام جانتے تھے۔ بعض اوقات وہ فرشتوں سے بات کرتے تھے، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو تنہا محسوس کیا۔ ایک دن وہ سو گئے، اور جب وہ بیدار ہوئے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کے قریب ایک عورت کو پایا جو ان کے چہرے کو حسین آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ فرشتوں نے آدم سے ان کا نام پوچھا تو آدم نے جواب دیا، حوا۔ حوا کا مطلب ہے جاندار چیز۔ فرشتوں نے پوچھا، تم نے اسے حوا کیوں کہا؟ تو آدم نے کہا، کیونکہ وہ مجھ سے پیدا کی گئی ہے اور میں ایک جاندار ہوں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ جب ابلیس کو جنت سے باہر بھیجا گیا اور آدم کو اس میں جگہ دی گئی تو آدم جنت میں اکیلے تھے اور ان کا کوئی شریک نہیں تھا جس سے وہ سکون پاتے۔ وہ کچھ دیر سوتے رہے، اور جب بیدار ہوئے تو ایک عورت کو دیکھا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلیوں سے پیدا کیا تھا۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، ایک عورت۔ انہوں نے پوچھا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس نے کہا، تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ ان کے علم کی حد تک ان سے فرشتوں نے یہ سوال پوچھا تھا، اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، حوا۔ فرشتوں نے پوچھا، اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ آدم نے جواب دیا، کیونکہ وہ جاندار چیز سے پیدا ہوئی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی وجہ کیا تھی؟ آزادی کے اس سبق کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور سبق سیکھا، ایک علم کے بارے میں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ ابلیس کائنات میں برائی کی علامت ہے اور فرشتے نیکی کی علامت ہیں، تاہم انہیں ابھی تک اپنے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی اصل شناخت اور ان کی تخلیق کی وجہ اور اللہ کی تسبیح کے راز سے آگاہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اس نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کی نوعیت جاننے اور ناموں کے ساتھ ان کا خلاصہ کرنے کی طاقت عطا کی تھی، یعنی وہ پرندہ ہے، وہ ستارہ ہے، وہ درخت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم میں علم کی ضرورت اور محبت اور اپنے بچوں کو علم کی وصیت کرنے کی خواہش پیدا کی۔ یہی اس کی تخلیق کا سبب اور اس کی تسبیح کا راز تھا۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام چیزوں کے نام، ان کے خواص اور استعمالات کو جان لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے
اپنی نااہلی کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمارے پاس علم ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ اے آدم، انہیں ان کے نام بتاؤ۔ اور جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین میں غیب جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو میں جانتا ہوں۔ محمد ابن اسحاق اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حوا کو آدم کی سب سے چھوٹی بائیں پسلی سے اس وقت پیدا کیا گیا جب وہ سو رہے تھے، اور تھوڑی دیر بعد ان پر گوشت چڑھایا گیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص آدم سے پیدا کیا اور اسی آدم سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں ایک شخص آدم سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہنے کی لذت حاصل کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپری حصہ ہے۔ اگر تم عورتوں کے ساتھ نرمی برتنے کی کوشش کرو، اسے سیدھا کرو، یہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ عورتوں کا خیال رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور تم دونوں اس میں جہاں سے چاہو خوشی اور لذت کے ساتھ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم اور حوا کی جنت کا مقام کیا تھا؟ اس جنت کا مقام ہمارے لیے نامعلوم ہے، قرآن نے اسے نازل نہیں کیا، اور مفسرین کی 5 مختلف آراء تھیں۔ بعض نے کہا یہ ہماری پناہ کی جنت ہے اور اس کی جگہ جنت ہے، دوسروں نے اس بیان پر افسوس کا اظہار کیا، کیونکہ اگر یہ جنت ابلیس کی پناہ گاہ ہوتی تو اس کا داخلہ حرام ہوتا اور نافرمانی بھی حرام ہوتی۔ پھر بھی دوسروں نے کہا کہ یہ ایک اور جنت تھی جو اللہ نے آدم اور حوا کے لیے بنائی تھی۔ چوتھے گروہ نے کہا کہ یہ زمین پر ایک جنت ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہے۔ مفسرین کا ایک اور گروہ قرآن میں موجود باتوں کو بغیر کسی سوال کے قبول کرتا ہے کہ یہ جنت کہاں واقع ہے۔ ہم اس آخری رائے سے اتفاق کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کے مقام سے جو سبق سیکھتے ہیں وہ اس سبق کے مقابلے میں غیر ضروری ہے جو ہم وہاں پیش آنے والے واقعات سے سیکھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ کی تنبیہ۔ آدم اور حوا کو جنت میں داخل کیا گیا اور وہیں تمام انسانوں کے خواب کی زندگی بسر کی۔ اللہ نے انہیں ایک درخت کے علاوہ ہر چیز کے قریب جانے اور لطف اندوز ہونے کی اجازت دی۔ وہ درد کا درخت یا علم کا درخت ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان کو جنت میں ٹھکانے دینے سے منع کر دیا، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم کی کمزوری کیا تھی؟ آدم اور حوا سمجھ گئے کہ انہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ آدم بہرحال ایک انسان تھے، اور انسان بھول جاتا ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے اور اس کی مرضی کمزور پڑ جاتی ہے۔ ابلیس نے اپنے اندر کے تمام حسد کو سمیٹ لیا اور آدم کی انسانیت سے فائدہ اٹھا کر
اس کا استحصال کیا۔ وہ دن بہ دن ان سے سرگوشی کرنے لگا۔ اس نے کہا، کیا میں تمہاری لافانی درخت اور ابدی بادشاہی کی طرف رہنمائی کروں؟ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے، مگر تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اس شیطان نے ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کہا، میں تم دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے آپ سے پوچھا، اگر میں اس درخت کا پھل کھاؤں تو کیا ہوگا؟ یہ واقعی لافانی درخت ہو سکتا ہے؟ لافانی اس کا خواب جنت کی خالص معصومیت میں ہمیشہ زندہ رہنے کا تھا۔ سال گزرتے گئے اور آدم اور حوا اس درخت کے بارے میں سوچنے میں مصروف تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے اس کا پھل کھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھول گئے کہ اللہ نے انہیں اس کے قریب نہ جانے کی تلقین کی تھی، اور ابلیس ان کا کھلا دشمن تھا۔ آدم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پھلوں میں سے ایک پھل اٹھایا اور حوا کو پیش کیا۔ دونوں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا، تو اس شیطان نے انہیں دھوکے سے گمراہ کیا۔